الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم وختمہم محمد الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میری طرف سے کیا مبارک؟ یوم آزادی، یوم آزادی۔ ہاں نہیں، کچھ چیزیں دیکھیے، ہر چیز کا نا ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو بھی تو ہے نا۔ تو منفی پہلو اپنی جگہ پہ، لیکن جو اس کا مثبت پہلو ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو لوگ پاکستان میں دیکھیے تقسیم ہوا، ایک ملک ہندوستان تقسیم ہوا، پاکستان بن گیا اور دوسرا جو ہے وہ ہندوستان ہی رہ گیا، تو مسلمانوں میں سے اس وقت 2/3 آپ کہہ لیں کہ وہ آ گئے پاکستان میں، مشرقی اور مغربی دو پاکستان تھے، اور 1/3 جو ہیں تقریباً وہ رہ گئے ہندوستان میں۔ اور جو ہندوستان میں ہیں آج، بھلے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے رہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور خصوصاً یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، تو جو ان کی رہی صحیح آزادی تھی وہ بھی سلب ہوگی۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے حال ہی میں دہلی کے پاس کیا ہو رہا ہے، دہلی کے مضافات میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور گجرات میں کیا ہوا، اور صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں، کوئی اور تو ان کا جرم نہیں ہے نا۔ نہ وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے، نہ انہوں نے کوئی بغاوت کی، نہ انہوں نے کوئی انقلاب کا علم بلند کیا، تو ان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور ہم یہاں پہ آزاد ہیں، جو مرضی کہہ سکتے ہیں، اور اپنے حکمرانوں کو جتنی چاہیں دل کھول کے گالیاں نکال سکتے ہیں، نکالتے ہیں نا جی۔ تو یہ آزادی ہے، دین کی بات کر سکتے ہیں، یہ آزادی ہے۔ تو اس آزادی کا سے فائدہ بھی حاصل کرنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اپنی منزل سے کتنا دور ہوئے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، یہ حساب کتاب ہمیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے، پاکستان بنانے میں دونوں طرح کے لوگ تھے نا۔ ایک مخلص لوگ تھے جیسے قائد اعظم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان صاحب کو بھی آپ ان میں شمار کر لیں، لیکن ایسے اور بھی نام ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے جو مفاد پرست تھے، نواب تھے، جاگیردار تھے، وہ پاکستان کی تحریک میں شامل ہی اس لیے ہوئے، اور وہ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جو لوگ مخلص تھے ان کے آگے جو فالوور ہیں انہیں چاہیے آگے بڑھیں، اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ، اب تو ثابت ہو گیا کہ کون پاکستان سے مخلص ہے اور کون پاکستان سے صرف مفاد اپنا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو انہیں پیچھے کریں، دھکیلیں انہیں۔ تو یہ تو ایک کوشش ہے، اسٹرگل ہے، اس میں کرنی چاہیے ہمارے اداروں کو بھی، اور ہمیں بہرحال پازیٹیو رہنا چاہیے اس معاملے میں، کہ جیسے بار بار ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا ہے کسی مقصد کے لیے۔ اس کا بننا، بانی محترم نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ اس کا بننا بھی معجزہ ہے، یعنی بظاہر اس کے بننے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ پھر اس کا تاریخ وہ بتاتے ہیں 27 رمضان المبارک کی شب، 27 رمضان یعنی 27ویں شب ہمارے یہاں پتہ نہیں پہلے سے مشہور تھی یا تبھی مشہور ہو گئی، ادروائز شب قدر تو تاکراتوں میں کوئی بھی ہو سکتی ہے نا۔ 27 رمضان 1366 ہجری میں پاکستان بنا، اور پھر اس کا قائم رہنا معجزہ ہے۔ اور اس میں آپ اگر دیکھیے تو کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ 1947 کا پاکستان دیکھیں، معاشی اعتبار سے یا انفراسٹرکچر کے لحاظ سے یا اور بہت ساری آپ پہلوؤں سے دیکھیں، تو آپ کو اس میں بہت بہتری بھی نظر آئے گی، یعنی ہے نا، ادارے بنے اور ہمارے یہاں فیکٹریاں لگیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ پورے عالم اسلام میں 57 مسلمان ممالک ہیں، پاکستان سے زیادہ امیر ملک ہیں، نیوکلیئر پاور ہے،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں اس ملک کے مستقبل سے؟ ایک دفعہ ایک بات سننے کا موقع ملا خطبہ جمعہ میں حاضر تھا. تو مولانا صاحب نے تقریر فرمائی, بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور رحمتوں کا ایک تسلسل ہے ہم پہ, گنتے چلے جائیے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, انسان بنایا, مسلمان بنایا, مکمل بنایا, اعضاء پورے دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا, دین کا راستہ ہمارے لیے آسان کیا, دین کا فہم دیا. تو انہوں نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مستقبل سے, اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہمارا کیا بننا ہے آگے جا کے. خوف ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا تو کسی صورت میں بھی جائے. تو ہم مسلمان پاکستان کے مستقبل سے جب اللہ تعالیٰ نے ماضی میں اتنی رحمتیں کی, اتنے انعامات کیے, اور جس کو ہم نیگیٹو لیتے ہیں اور ہے بھی نیگیٹو, لیکن اس کے باوجود یعنی کرپشن اور ہر بندہ ہی اس کو لگا ہوا ہے نقصان پہنچانے پہ, کھانے پہ, اس کے باوجود یہ قائم ہے, ابھی تک قائم ہے. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے نا. تو پھر ہم مایوس کیوں ہیں مستقبل سے, میرا یہ سوال ہے. تو بہرحال اقبال نے بھی کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. مایوس, اچھا دیکھیے اس میں ایک اور بھی, جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے, وہ کوشش چھوڑ دیتا ہے, اسٹرگل بالکل لوز کر دیتا ہے کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے, یا خودکشی کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اسی لیے مایوسی حرام ہے, گناہ ہے, کفر ہے, کہ انسان بہتری کی کوشش کے لیے بات ہی نہیں کرتا, اپنی آواز ہی نہیں بلند کرتا, کسی بھی سطح پہ کوئی کوشش ہی نہیں کرتا. ہم اپنی سطح پہ مایوس ہو جائیں اور جو اوپر والے ہیں وہ اپنی سطح پہ مایوس ہو جائیں, اور پھر پاکستان کا جو حشر ہونا ہے وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں, پھر تو اس میں کسی بات کی شک کی ضرورت نہیں. تو اس لیے یہ آزادی نعمت ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہرحال جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی ہے وہ ہمارا ایک جرم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا توبہ نہیں ہے؟ معافی بھی ہے, توبہ بھی ہے, اور اس کے لیے کوئی وقت کی بھی نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس نے 100 سال توبہ نہیں کی تو اب اس کی توبہ قبول نہیں. ایسی مثالیں ہمارے سامنے نا. نہ وقت کی کوئی قید ہے, نہ جرم کی جو اس کی انٹینسٹی ہے اس کی کوئی لمٹ ہے. ایک شخص 80-85 سال کی عمر تک ساری زندگی ایسے غفلت میں گزاری, شراب نوش تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھے. تو پھر احساس ہوا کہ اب تو کسی کے پاس گئے اور جا کے اپنا تاثر بیان کیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بسم اللہ کیجئے. تو انہوں نے کہا لیکن میں نے بہت دیر کر دی. انہوں نے کہا موت سے پہلے توبہ کر لی ہے تو کوئی دیر نہیں ہوئی. تو کوئی دیر نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اس جرم کی معافی مانگیں, اس کے لیے کوشش کریں اور ملک کو اسلامی خطوط پہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے, دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو مخصوص کر دیا دجال کے لیے. آپ کے علم میں ہے وہ حدیث کہ جس نے جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے ایک نور قائم کر دیں گے, اس کو ایک نور عطا ہوگا جو اگلے جمعے تک اس کے ساتھ رہے گا. اس سے یہ مت سمجھا جائے کہ ایک دفعہ وہ اس کو لائٹ مل گئی تو وہ فار ایور ہے. ایک ہفتہ اس کی مدت, ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس کو چارج کرنا پڑے گا. ہاں 391. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اب یہ روشنی کون سی ہے؟ قرآن تو سارا ہی نور ہے. یہ خاص روشنی ہے جو دجالی فتنے جو باطن تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ظاہری تو ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور صرف ظاہر ہی دیکھتی ہیں, لیکن باطن نہیں دیکھتی چیزوں کا. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہر چیز کے ایک اس کا مثبت پہلو ہے, ایک منفی, ایسے ہی ہر چیز کا کے 2 پہلو ہیں, ایک اس کا ظاہری ہے اور ایک اس کا باطنی ہے. اس بات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ نمازی کو لے لیں, ایک ظاہر ہے اس کا رکوع, سجود, قیام, یہ سب اس کا ظاہر ہے,
لیکن ایک اس کا باطن ہے۔ ایک شخص کھڑا دیکھنے میں نماز پڑھ رہا ہو اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہو، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً نماز ہے؟ ظاہر ہے اس کا، تو باطن تک ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے یا دوسروں کو دکھا رہا ہے، تو یہ نہیں ہم دیکھ سکتے۔ ایسے ہی جو دجل ہے اس کے معنی یہ ملمہ کاری کرنا، الیکٹروپلیٹنگ، ایک دھات ہے اس کے اوپر آپ دوسری دھات کا یعنی لوہا ہے پیتل ہے اس کے اوپر سونے کی پلیٹنگ کر دیں تو اب دیکھنے میں وہ بالکل سونا ہے، اور یقین مانیے مجھے بالکل نہیں جج ہوتا، مجھے تو پیتل بھی ذرا پالش کیا ہو تو سونا ہی لگتا، مجھے تو سونے کا صحیح طریقے سے ویسے ہی نہیں اندازہ ہوتا، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت پتہ چل ہی جاتا ہے نا سونا تو سونا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اوپر اس کے پلیٹنگ کی ہوئی ہے اور وہ دے دے تو نہیں پتہ چلتا۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر وہ شخص معمول بناتا ہے اس بات کا کہ سورۃ الکہف کی ہر جمعے کو تلاوت کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ لائٹ دیں گے اور وہ کنٹینیو رہے گی کہ وہ باطن تک چیزوں کی باطن تک اس کی رسائی ہو جائے گی، حقیقت کو جان لے گا، ایک ظاہر ہے ایک اس کی حقیقت ہے، آپ یوں کہہ لیں تو وہ حقیقت کو جان لے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے حفاظت کے لیے ابتدائی 10 آیات، اور پھر بعض روایات میں ابتدائی 3 آیات کا ذکر ہے، اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے۔ جو ابتدائی 10 آیات ہیں ان میں کیا ارشاد فرمایا؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو ہیں جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی کوئی بات بھی اس میں ایسی نہیں ہے جو کلیئر نہ ہو، صاف نہ ہو۔ اس سے یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ 2 طرح کی آیات ہیں نا، ایک آیات محکمات ہیں اور دوسری آیات متشابہات ہیں، لیکن جو آیات متشابہات ہیں ان کی ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے نا ان کی، لیکن ان میں بھی ابہام نہیں ہے، اگر ان کی انٹرپریٹیشن ہوگی تو وہ بھی کلیئر ہوگی، کنفیوزڈ نہیں ہوگی، اور جو محکمات ہیں وہ تو ہیں ہی محکمات۔ اور فرمایا کہ قیمہ، یہ بالکل سیدھی ہے، اسٹریٹ فارورڈ، لینذر بأسا شدیدا۔ اب آگے ذکر کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ تمہید ہے اور تعارف ہے قرآن کا، کتاب کا، اور بات کیا بتائی جا رہی ہے سیدھے انداز میں۔ اسے ہم یہ لے سکتے ہیں نا کہ سیدھی اور کھری بات یہ ہے، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، کہ لوگوں کو ایک سخت جنگ سے، بأسن کے مختلف تراجم کیے گئے، سخت عذاب، بہت بڑی آفت، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے صحیح وہ جنگ ہے۔ سورۃ الحدید میں ہم پڑھتے ہیں نا، فیہ بأس شدید ومنافع للناس، تو اس کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، فیہ بأس شدید، اس میں یعنی جنگی آلات کی، آلات حرب بنانے کی جو لوہا ہے اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ فیوریٹ اور آئیڈیل میٹل ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا گیا کہ لوگوں کو ایک بڑی جنگ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس جنگ سے وارن کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال ہے۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ لوگوں کو ایک جنگ سے ڈرا دیجئے میری طرف سے، من لدنہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی جا رہی ہے، اور خوشخبری دے دیجیے گا مومنین کو، ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت خوبصورت اجر ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ آپ کیا سمجھے ہیں اس سے؟ کہ جنگ سے ڈرا دیجئے اور مومنین کو خوشخبری دے دیجئے ایک بڑے اجر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس جنگ میں 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، یعنی واقعتاً بہت بڑی جنگ ہے۔ انسانیت نے ایسی اتنی بڑی جنگ اس سے پہلے تو کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کی۔ کنونشنل وارفیئر جو ہے اس میں کتنی کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں،
2%, 5%, 10%, اس میں تو 99%۔ اچھا، اب اس سے دو مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مومنین اس میں بچ جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی ڈائریکٹ کیا کہ مسلمانوں کا، مومنین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ جو سونے والی حدیث ہے نا، دریائے فرات کے، دریائے فرات میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگ اس پر جنگ کریں گے، اور اس جنگ میں 100 میں سے 99 مارے جائیں گے۔ یہ اس جنگ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس جنگ کی کیفیت کو بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس جنگ میں 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، یعنی اس سونے پر جو ہوگی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہیں وہ اس میں سے کچھ نہ لیں، یا ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان اس جنگ کا براہ راست حصہ نہیں ہوں گے۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ان سے اصل خدشہ اس جنگ سے کن کو ہے، لیکن جو لوگ ہوں گے مسلمان اس جنگ سے متاثر ہوں گے یا اس جنگ میں کام آ جائیں گے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور جو اس میں سروائیو کر جائیں گے ان کے لیے بھی اجر عظیم ہے، بہترین اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وارن کر دے ان لوگوں کو، وارن کیجئے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ آپ اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے آیت قرآن حکیم کا تعارف کہ یہ بات سیدھی کرتی ہے، اور خواہ وہ کتنی ہی سخت بات کیوں نہ ہو۔ عام طور پہ ہم جھجک جاتے ہیں بات کرتے ہوئے نا، ہم اگر کوئی، پہلے تو یہ کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی کوئی ایسی پریڈکشن کی، کر سکتے ہیں ہم کہ اتنی بڑی جنگ کھڑی ہے کہ بچنا ہی کھ نہیں، تباہی ہو جائے گی، نیوکلیر وار ہوگی اور اس میں یہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نتیجے کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ ہم تو متاثر ہیں نا، ہمارے تو احساسات ہیں، جذبات ہیں، ہر چیز سے ہم متاثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، لہٰذا سیدھی بات ہے۔ اور بات کیا ہے کہ ایک جنگ سے ڈرا دیجئے اور مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اور پھر فرمایا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو وارن کیجئے جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا۔ اس سے کیا مراد ہوا کہ جو کرسچین ورلڈ ہے وہ اصل میں اس جنگ کا، اب کہہ لیں کہ نوالا اتار بنے گا۔ جی فرمائیے۔ یہ تو مکی دور میں صورت نازل ہوئی ہے سر، تو مکی دور میں تو دیکھا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ اتنا نہیں تھا، تبلیغ نہیں ہوا اتنا جتنا مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا۔ دیکھیے انٹریکشن تو عیسائیوں کے ساتھ، سوری جو آپ کے مشرکین مکہ ہیں ان کے ساتھ رہا، لیکن سورۃ الکہف جو ہے یہ آخری دور کے لیے نازل ہوئی، اسی لیے حضور نے اس کو دجال کے ساتھ مخصوص فرما دیا نا۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی 114 صورتیں ہیں، اور ان میں سے واحد ایک صورت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ دجال کا زمانہ وہ آخری زمانہ ہے نا، یہ تو احادیث سے کلیئر ہے۔ اچھا، یہ نازل ہوئی اس ابتدائی دور میں، لیکن اور اس کی بھی حکمتیں تو اللہ ہی جانتے ہیں، ساری حکمتیں، لیکن بہرحال ایک سوال بھی تھے ان کے جن کا جواب اس سورہ مبارکہ میں دیا گیا ہے، اور وہ اسی دور میں ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی مقیم تھے ہجرت سے پہلے، اور قریش کے تھرو، قریش کی وساطت سے انہوں نے یہ سوال کیے، جب ان تک یہ خبریں پہنچی، یہود تک، یہود مدینہ تک، کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو انہوں نے پھر یہ سوال جو ہے وہ قریش کی وساطت سے کیے، اور ان کے جواب، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے یاجوج و ماجوج کے ضمن میں اور ذوالقرنین کے ضمن میں۔ تو قرآن حکیم ایسے اگر آپ دیکھیں تو سورہ روم مکی ہے، سورہ روم، اور رومن جو امپائر تھی وہ کرسچین، آرتھوڈاکس کرسچین امپائر تھی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پازیٹیولی ڈسکس کیا، باوجود اس کے کہ تثلیث ان کا عقیدہ اس وقت تک بن چکا تھا۔ لیکن اس میں ایک باریک سا فرق ہے، یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں جس گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، کرسچینٹی کے جس حصے کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہنے کو یہودی بھی کہتے تھے، قالت اليہود عزیر ابن اللہ، وہ حضرت، اور
عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا کہنا، یہود کا یہ کہنا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام، اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ اولاد ہیں، بلکہ اس معنی میں کہ ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے جیسے کسی کے لیے بیٹے کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہود کا یہ نظریہ تو نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا عیسائیوں میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ درجہ نہیں دیتا جو دوسرا دیتا ہے، یعنی جو آرتھوڈاکس ہیں وہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سلبی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جو کیتھولک ہیں یا جو ان کے آگے ان کی جو برانچز ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ حد سے نکلے ہوئے۔ اذان ہو جائے، چونکہ بات آخری زمانے کی ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ حیران کن طور پہ پورا یورپ، برطانیہ اور امریکہ وہ سارے کرسچین ہیں، کرسچین ورلڈ ہے، اور پھر اس پہ اضافہ یہ ہے ان ایڈیشن کہ وہ سارے کے سارے رومن کیتھولک کرسچین ہیں، اور پھر اس پہ ایک اور اضافہ کہ یہ سارے کے سارے یہود کے دوست ہیں۔ غیر فطری بات ہے نا، ازلی دشمنی دوستی میں کیوں بدلی؟ اس لیے یہاں پہ بالخصوص ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کیونکہ صورت آخری دور سے متعلق ہے، بالخصوص، بالعموم تو ہر دور سے قرآن حکیم رہنمائی ہے، لیکن بالخصوص یہ صورت چونکہ آخری دور سے متعلق ہے، اس لیے اس جنگ کا ذکر ہے، اور اس جنگ میں جو اب تو ہمارے سامنے سینیریو کلیئر ہے نا کہ کون لوگ ہوں گے جو اس جنگ کا حصہ بنیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ انہیں بالخصوص وارن کر دیجیے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کو تھا، باپ دادوں کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑا، بہت سخت کلمہ ہے جو اپنے وہ منہ سے نکالتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اور یہ نہیں کہتے مگر جھوٹ۔ اس بات کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ان یعنی ایک تو ہوتا نا کسی اس کی بنیاد کوئی علم ہے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا؟ نہ کسی کتاب میں ذکر، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں۔ چلے قرآن کو تو نہیں مانتے، تورات کو تو مانتے ہیں نا، انجیل کو تو مانتے ہیں نا، وہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اپنا پرسنل نالج ہے، تو کس بنیاد پہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ قرآن حکیم پہ ایمان، دیکھیے یہ آیات کن کے لیے ہدایت ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، اور جن کی بات ہو رہی ہے پیچھے وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے ان آیات پہ، تو ان کو یہ آیات کیا فائدہ دیں گی؟ اگر وہ ایمان رکھتے ہوتے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے بچانے کی کوشش کرتے، یقیناً کرتے۔ اگر ہمیں یہ خبر دی جائے، ویسے ہمارا حال ہمارا بھی کم و بیش ویسا ہی ہے، ہمیں جتنی مرضی خبریں دی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، تو ہم نے کتنا کا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی انجام سے، لیکن ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمومی بھی ہے کہ قریش مکہ ہیں، اور اگر یہ ایمان نہ لائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ حضور کی اپنی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے آنے والے حالات کو، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہیں ہوتا ہوگا؟ اس بات کا دکھ نہیں ہوتا ہوگا؟ کیسے بڑے بڑے فتنے، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں، اور کتنے بڑے بڑے نقصانات، یعنی اتنی بڑی جنگ۔ جب ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے جس میں نیند سے بیدار ہوئے اور کچھ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے متعلق، کہ عرب ایک آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں، تو وہ انداز جو ہے وہ غیر معمولی ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے،
اور بار بار فرما رہے ہیں ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب من شر قد اقترب. تو اتنا احساس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو بچ جائیں آخرت کے عذاب سے بھی اور دنیا میں آنے والے فتنوں سے بھی اور آزمائشوں سے بھی اپنے آپ کو سکیور کر لیں. اور جب نہیں ایمان لاتے تو پھر ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ نظر آ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور یہ قرآن سارا حضور ہی کو تو دیا گیا. فرمایا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے زمین پہ جو کچھ بھی ہے اس کو آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کرے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. زینت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جی ابھی آپ نے جو آیت پڑھی ہے اسی سے متعلق سوال تھا کہ آسائش بھی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور نیک اعمال کرنے کے بھی جو ٹیسٹ ہے، لیکن اب دیکھیں رزق کمانے کے چکروں میں انسان اتنا کھل جاتا ہے اور وہ بھی ایک آزمائشی سمجھ جاتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف لوگ اس طرح لگائے گا. یہ آزمائش ہے، یہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو خوشنما بنایا ہے، آرائش بنایا ہے، اور انسان میں یہی آزمائش ہے. انسان میں رکھی ہے نا شہوات، جس کا ذکر ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی تھی دنیا میں بائی ڈیفالٹ، اور یہی آزمائش ہے کہ کون دنیا کے پیچھے پڑھ کے آخرت کو بھولتا ہے اور کون اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سودا آپ نے کرنا ہے، سودا ہم نے کرنا ہے، آپشن دے دی اللہ تعالیٰ نے. اچھا ہوا کیا کہ یہ جو دجالیت ہے اللہ تعالیٰ ہر اس دیکھیں ابلیس نے خود سے کچھ وضع نہیں کیا، انسان کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں انہی کو اس نے اٹھایا اور ہائی لائٹ کیا. مثلا خواتین کے لیے وہ آتا حب الشہوات من النساء پہلا وہ تھا ٹیسٹ، لیکن یہ ٹیسٹ اس حد تک کبھی بھی سخت نہیں تھا جتنا آج ہے. شروع سے ہی تھا. ہاں آج صبح بات کر رہا تھا میں کہ خواتین کا کیا تصور تھا. ایک اپنی بیوی، اپنی بہنیں اور مائیں ساری کی ساری سادہ خواتین ہوتی تھی، اور اپنی فیملی کی جو خواتین ہیں سادہ ہوتی تھی نا ساری. اب جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے اس لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے وہ کیا ہے، ایک ماڈل کا. اب جو اٹریکشن ہے وہ 100 گنا نہیں 1000 گنا بڑھ چکی ہے. یعنی خوبصورت سے خوبصورت اور بنا سنوار کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے ٹولز اور کیا کچھ ہے، ایک اچھا بھلا انسان بھی متوجہ ہوتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے. ایسے ہی دنیا شروع سے ہی خوبصورت تھی، لیکن اس وقت جو گھر ہیں وہ کس لیول کے؟ گاڑیاں. انسان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے نا. اچھا بھلا جو آدمی ہے جو اپنے آپ کو بہت درویش سمجھتا ہے کہ مجھے تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں، جب اس کے پاس ایک گاڑی نکلتی ہے نئے ماڈل کی تو بھلے وہ موٹر سائیکل پہ ہو، بھلے اس کی جیب میں 100 روپیہ ہو، لیکن ایک دفعہ تو وہ دیکھتا ہے نا یوں کر کے کاش میرے پاس بھی یہ ہو، کاش میرے پاس بھی یہ ہو. اور پھر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور دین کو بھول جاتا. یعنی اتنی گلیمرائز دنیا ہے جتنی آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. پہلے جو سہولیت ہوتی تھی وہ بادشاہوں کو حاصل تھی. فرعون کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو عوام الناس کو کیا تھا، وہ تو کھیتی باڑی کرتے تھے اور یہی کچھ کرتے تھے جو آج جو لیبر کلاس ہے کر رہی ہے. لیکن اس وقت دنیا کو اتنا گلیمرائز کر دیا گیا کہ ہر انسان بالخصوص شہروں کے رہنے والے. پھر میں عرض کروں گا کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ شہروں میں زیادہ سنگین ہے. یہ اس نے خود بتایا نا کہ میں تمام شہروں میں جاؤں گا سوائے طیبہ کے، اور حضور نے اس میں اضافہ فرمایا کہ وہ مکہ میں بھی نہیں آ سکے گا اور مدینہ میں تو اس نے خود بتا دیا، اور حضور نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وہ مکہ میں بھی نہیں آئے گا. لیکن مکہ میں خود اس کی جو انٹرنس ہے پرسنل وہ نہیں ہوگی، لیکن اس کا نظام وہ پہنچا یا نہیں پہنچا یہ ہمیں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک شخص دکھایا گیا. میں وہ حدیث بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا کہ مجھے کتنا وقت رہ گیا؟ 2 منٹ نماز میں. سبحان. جس میں حضور نے فرمایا کہ مجھے 2 شخص دکھائے گئے، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور دوسرا دجال یعنی حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ تھی اور گھنگریالے بال تھے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور حضور نے پوچھا کہ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے بیت اللہ کا طواف کرنا؟ یعنی مکہ مکرمہ میں بھی اس کے اثرات۔ اور آج دیکھیے مادیت کون سا وہ برانڈ ہے جس کی وہاں پہ برانچ نہیں ہے، فرنچائز نہیں ہے مکہ مکرمہ میں، تو مادیت تو وہاں پہ بھی ہے، گلیمر تو وہاں پہ بھی ہے، اور شاید دوسرے کچھ شہروں سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو یہ مسائل ہر جگہ ہیں، شہروں کی حد تک تو اس کا فتنہ پہنچے گا، لیکن یہ جو آگے جن کا ذکر آ رہا ہے اصحاب کہف کا، یہ کیوں نکلے شہروں سے، کیوں جا کے غار میں پناہ لی؟ فتنے سے اپنے آپ کو آزمائش سے بچانے کے لیے۔ تو وہ آزمائش تھی، اور آج یہ ہمارے سامنے آزمائش ہے۔ اگر ہم نے شہروں میں رہنا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا اس آزمائش سے بچنے کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد